اگر سردیاں بہترین گزارنی ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، ریشہ، بلغم اور نیند، اور ایک یہ سردیاں بہترین گزارنی ہے، اور گرمیوں میں بھی مسائل نہ ہوں، اور ٹینشن، انزائٹی اور نیند کا مسئلہ اور دماغی ذہنی کھچاؤ تناؤ کا مسئلہ اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو اناب سپستہ بہی دانے والا انابی قہوہ پینا شروع کر دیں۔ 4 فروری غالباً مجھے یاد ہے 2020 کو میں نے اس کی پوسٹ ڈالی تھی، اور جو دنیا نے اس کو پینا شروع کیا، یہ ہمارا خاندانی تھا، میری والدہ رحمت اللہ علیہ یہ ہمیں بنا کے پلاتی تھی، ایسا زبردست اس کا ذائقہ، انابی قہوہ اس کا نام، ایسا زبردست اس کا ذائقہ ہے اور ایسا خوشبودار ہے اور ایسا لذیذ ہے، اور اس کے علاوہ اس کے فائدے۔ اس دن ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ انہوں نے کچھ شادیاں زیادہ کر دی، اب ایک بندہ تھا اس نے شادی زیادہ کی، 4 شادیاں ہو گئی، تو اس نے دیکھا، سوچا کہ 2 ماریں گی 2 بچائیں گی، ویسے اس نے سوچا اگر 2 ماریں گی 2 بچائیں گی، خواب دیکھا 2 پکڑ رہی ہیں 2 مار رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک مخلص ہیں، انہوں نے تسبیح خانے کے سارے نظام کو تو کچھ نہیں کر سکے، پر لطیفوں کی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ان جس شعبے میں بھی تسبیح خانے کی خدمت دی ہے وہ اللہ کی خاص مخلوق ہے، اس کا اللہ سے تعلق ہے بس۔ وہ کہتے ہیں کیلولہ سنت ہے، وہ تو کافر کا بچہ ہوگا جو کیلولہ چھوڑ دے گا۔ اچھا، فجر کے بعد سونا ویسے ضروری ہے کہ رات کو اذکار، اعمال، تسبیحات کرتے کرتے، اور شام کو مغرب میں بندہ کیا زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے بس، ایسے عزت ابرو کے ساتھ بندہ سے گزارے سارا دن کی ایسے کھپ کھپائیاں کیا کرنی ہے۔ انہوں نے لطیفوں میں ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، یہ مجھے انہوں نے لطیفہ دیا کہ بندے نے 4 شادیاں کی، خواب دیکھا کہ 2 نے پکڑا ہوا ہے اور 2 مار رہے ہیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بھی کوئی اتنی شادیاں ہی کر لی، مجھ سے کہنے لگے کہ شادیاں کیا کی، میرے ساتھ جو بیتی، بس جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ کہا کہ مجھے اسی قہوے نے بچائے، بہت زبردست کہہ رہا ہے۔ اللہ کی ناراضگی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، ہم ہر جمعرات میں دعا کر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی ہے، بارشیں نہیں ہو، اور ماحول کی اثرات ذہنوں پہ بھی ہوتے ہیں، جسموں پہ بھی ہوتے ہیں، اور مزاجوں پہ بھی ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ جو قہوہ ہے نا، انابی قہوہ، یہ انابی قہوہ، اس کو پیئیں، پنساری کے پاس چلے جائیں، اس سے کہیں جی 1 چھٹانک یا 1 پاؤ اناب دے دے، 1 پاؤ 1 چھٹانک جتنا بھی سپستان دے دے، اور بہی دانہ دے دے، بس ہم وزن لے لیں، ہلکا سا کوٹ کے اس کو ڈبے میں رکھیں، اور 1 چمچ 2 کپ پانی میں خوب ابالیں، اسے 10 منٹ رکھ دیں، اور اس کپ کو پھر گھونٹ گھونٹ میٹھا ڈالیں یا نہ ڈالیں اس کو پیئیں، دن میں چند بار پیئیں۔ یہ تو وہ چیز ہے جو بار بار پیئیں نا، بار بار پیئیں، بار بار پیئیں، تو اس کے بہت نتائج ہیں، اس کے بہت ریزلٹ ہیں۔ اس کے بہت زیادہ نتائج ہیں، بہت ریزلٹ اس قہوے کے۔ اچھا، میں بتا اس لیے رہا ہوں، صحت مند زندگی ہوگی تو عبادت ہو سکے گی، اور اگر صحت مند زندگی نہیں ہوگی، نہ بیماری میں نہ عبادت ہو سکتی ہے نہ خدمت ہو سکتی ہے۔ جو مخلوق کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی صحت ضروری ہے، اور جو عبادت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی صحت ضروری ہے۔ یہ قہوہ کہ کبھی آزمایا آپ میں سے کسی نے؟ نہیں آزمایا، آپ نے نہیں آزمایا، پوری دنیا نے آزمایا کسی نے؟ اس کے 3 اجزاء ہیں اور نہایت سستے ہیں۔ ایک مستری صاحب ہوتے تھے، مستری الہی بشک، اتنے کامیاب مستری تھے، اتنے تھے کہ باہر کی کوئی بندوق، گن یا کوئی پرزہ آتا تھا، اور جو کوئی بندہ بھی نہیں بنا سکتا تھا، کوئی دنیا کا پرزہ، اس کو ایسے دکھاتے تھے، ایسے ہی ہلکے لہجے میں، ہاں بیٹا بن جائے گا۔ نیا بندہ کہتا تھا بابا جی پھر دیکھیں، بابا جی کہتے تھے، پھر تیسرا بابا جی جلال میں آ جاتے تھے، پرزہ باہر اور بندہ ہی باہر۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔
مستری صاحب کی زندگی کے تین مشغلے میں نے دیکھے، باقی کیا تھے؟ ایک تو انہوں نے ہر جمعہ کسی دوسرے شہر کی بڑی مسجد میں پڑھنا ہے، ہر جمعہ۔ دوسرا ایک سرائے تھی، اس کی ہوٹل تھی، اس کے روزانہ جو بلائی کا پیالہ اترتا تھا، وہ مستری الہی بخش نے وہ بلائی کھانی ہے، شہد ڈال کے چمچ کے ساتھ بڑا پیالہ۔ اور جس وقت وہ بڑا پیالہ کھاتے تھے، میرا گمان تھا کہ 80 سے اوپر کے تھے وہ، 80 سے۔ تیسرا، وہ یہ قہوہ پیتے تھے پیدل، اس وقت بھی وہ 13 کلومیٹر، 14 کلومیٹر، 18 کلومیٹر، 20 کلومیٹر چلتے تھے، کیونکہ وہ جہاں سے بتاتے تھے کہ میں اس جگہ سے چل کے وہاں تک پہنچا ہوں، تو وہ اس سے زیادہ تھا، اس سے کم نہیں تھا۔ اور وہ اپنے قہوے کے بارے میں بتاتے تھے کہ میں قہوہ دھیمی آنچ میں پکاتا ہوں، دھیمی آنچ میں۔ وہ تو یہ کہتے تھے کہ کبھی میں سلور کی کبھی پتیلی میں، دیگچی میں نے کبھی نہیں پکایا، ایسی دیگچی میں پکاتا ہوں جو تانبے پیتل کی، اس کے اندر کلی کی ہوئی ہو، یا موجودہ کوئی سٹینلیس سٹیل کی، کچھ سٹیل کی ہو۔ وہ اس طرح احتیاط کرتے تھے، اور ان کو ذوق تھا، اور وہ قہوہ سارا دن پیتے تھے، اور جوان تھے، صحت مند تھے، صرف اور صرف موت انہیں لے گئی، ورنہ وہ حیرت انگیز طور پہ صحت مند تھے۔ کسی نے پوچھا معالج کسے کہتے ہیں؟ معالج کسے کہتے ہیں؟ کہا جو صحت مند آدمی اسرائیل کو پیش کرنے کی کوشش کرے، اس کا نام معالج ہے۔ اسرائیل کہے واہ بھائی واہ، بڑا صحت مند آدمی تھا، لاجواب آدمی تھا۔ اسرائیل بھی جس کی تعریف کرے اس کو معالج کہتے ہیں، جو صحت مند آدمی پیش کرے اسرائیل کو، وہ تھے ایسے۔ میں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی فطری زندگی کا ٹوٹکا بتاتا ہوں، دانستہ بتاتا ہوں۔ اپنی نسلوں کے بارے میں آپ سے ہر دفعہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی نسلوں کو فطری زندگی پہ لے آئیں، فطری زندگی پہ لے آئیں، فطری غذاؤں پہ لے آئیں، فطری نوالوں پہ لے آئیں، فطری گھونٹوں پہ لے آئیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اکری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ